Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Guys, hope you will be safe and sound. So, as you know that we started Al-Arbiyatu Bayna Yadayk, book number 2, part number 1. And we already discussed in the chapter 2 chapters, in this book 2 chapters we discussed until now. And we also discussed a chapter by the name of Ikhtabar Nafsak. So today we are going to discuss Al-Wahdatu As-Salisatu, yani chapter number 3, and its name is Al-Hayatu Az-Zawjiyya, Al-Hayatu Az-Zawjiyya, the married life, yani Hayatu Az-Zawjiyya ازدواجی زندگی کے بارے میں اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے، اور مزید اس چپٹر میں ہم کس طرح ہاؤ یو ہیو ٹو چوائس اے پارٹنر فار یو اینڈ what should be your preference, what should be you have to look in your partners، اینڈ مزید یہ کہ ہم اس میں مختلف انداز سے اور مختلف عربک گرامر کے ٹرمز پڑھیں گے. سو گائز، فرسٹ آف آل ایز وی ڈیڈ ان پریویس چپٹرس، میں آپ کو اس کا تھوڑی گرامیٹیکلی بتاتا ہوں. الوحدتو یہ جو ہے یہ صفت ہے، الثالثۃ اس کی یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. الثالثۃ اس کی صفت ہے، ہو گیا. تو آپ ابھی دیکھیں کہ الثالثۃ یہ تو صفت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ موصوف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے تو الف لام آیا ہے. الف لام کیوں آیا ہے؟ تاکہ اس کو پراپر بنائیں، ٹھیک، یہ الف لام کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اس کو کیا کرے، پراپر بنائیں. اور جب الف لام اس کے ساتھ آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی آ گیا صفت کے ساتھ، کیونکہ موصوف جس انداز سے ہوتا ہے صفت بھی اس طرح ہوتی ہے. یہ ہم توابع میں پڑھ چکے ہیں. کس میں؟ توابع میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ نے یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. نیچے آپ آ جائے الحیات الزوجیہ. الحیات جو ہے بھی اسی طرح موصوف ہے اور الزوجیہ اس کی صفت ہے. الحیات یہ الف لام کے ساتھ ہے تو الزوجیہ بھی الف لام کے ساتھ ہو گیا. اب آپ کہیں گے تو آپ دیکھیں جس طرح ادھر یہ والا مؤنث تھا، موصوف مؤنث تھا، تو صفت بھی مؤنث ہے. اسی طرح ادھر بھی یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے. تو آپ کو بھی توابع کا یہ حکم ہے کہ توابع ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں ہر انداز میں. اگر ایک مذکر ہے دوسرا مذکر، مؤنث دوسرا مؤنث، ایک مرفوع دوسرا مرفوع، ایک مکسور دوسرا مکسور، یہ توابع کی ایک قسم کی پہچان ہے اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. یہ تو چپٹر کے ٹائٹل تھی. اب دیکھیں علیک بذات الدین، یہ اس کے اندر سب چپٹر ہے. اس کا ٹائٹل ہے علیک بذات الدین. You have to look at the deen, or you have to prefer the deen. What is mean by this preference? علیک بذات الدین کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کو چوز کر رہے ہو اپنے لیے کوئی بھی، تو آپ نے اس کو دین کی نسبت سے دیکھنے کہ اس کے اندر دین کتنی ہے، یہ کتنا دیندار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تڑپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کتنی ہے. تو اس انداز سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر کے آپ نے اپنے پارٹنر کو چوز کرنا ہے. نیچے ہم پڑھے تھے اس ٹیکسٹ کو. الام انت قلق یا this is dialogue between mother and his son, okay, and her son, okay. الام انت قلق یا ولدی، oh my son, you are too sad. why you are sad؟ یعنی آپ کو کچھ پریشانی ہے، کیا ہوا؟ ماذا بکا، کیا ہوا آپ کو؟ اريد الزواج یا امی، I want marriage یا my mother، میری والدہ محترمہ مجھے شادی چاہیے. ولا احد الفتاة المناسبة، ولا اجد الفتاة المناسبة، and I cannot find a suitable girl, a suitable young girl. الفتاة young girl کو کہتے ہیں، المناسبہ suitable. آپ ادھر دیکھیں تو یہ بھی صفت موصوف ہے دونوں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اور یہ دونوں صفت موصوف ہے. یہ جو ہے یہ پہلا والا یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے اس کی. اور میں نے جس انداز سے اوپر آپ کو کہا کہ یہ ایک مؤنث تو دوسرا مؤنث، اس طرح ادھر بھی ایک مؤنث تو دوسرا مؤنث. میں کدھر سے پہچانو؟ دیکھیں یہ تاء مدورہ سے، یہ دیکھو یہ تاء مدورہ، ٹھیک، یہ مؤنث کی علامت ہے. اور ایک پراپر ہے تو دوسرا بھی پراپر. میں نے کہاں سے پہچانا؟ یہ دیکھو پراپر ناؤن ادھر سے پہچانتے ہیں.
یہ الف لام آیا ہے، یہ الف لام آیا ہے، ادھر بھی الف لام ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے پراپر ناؤن کو بھی پہچان لیا. تو یہ باتیں آپ نے ادھر یاد رکھنی. تو بلال کیا کہتے ہیں، میری ماں مجھے پریشانی ہے شادی کی اور مجھے کوئی اچھی لڑکی نہیں مل رہی. هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرة مناسبة للزواج. My son, this is not a big problem. There are many girls، فتيات كثيرة، many girls مناسبة للزواج who is suitable for marriage. میں نے آپ کو کیوں پریشانی ہے، ہونا کا دیر فتایات ینگ گرلز، فتات جمع مفرد ہے اور فتایات اس کی جمع کثیرات، کثیر جس طرح کثیر ہم بولتے تو اس طرح کثیرات بولتے، کثیرات جمع ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. مناسبات مناسب ہے، مناسبہ مفرد اور مناسبات جمع، للزواج شادی کے لیے. اب یہ شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. بلال هل تعرفین واحدة مناسبہ، اپنے ماں سے پوچھتے ڈڈ یو نو اینی آف دس سوٹیبل. واحدتن، واحدتن کیوں کہا، واحدن کیوں نہیں کہا. واحد مذکر کے لیے آتا ہے، واحدۃ مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اپنے لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس ایک سوٹیبل لڑکی معلوم ہے کوئی، تعریفینا ڈڈ یو نو. تو اس لیے وہ واحدتن کہتا ہے. مناسبتن اس لیے، مناسبتن اس لیے کہتا ہے کہ واحدتاً مناسبتاً دونوں صفت موصوف ہے. اور ابھی آپ دیکھیں تو یہ واحدتاً مناسبتاً دونوں ہے، اس پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے ابھی الف لام اٹھ گیا ہے، اور جب الف لام اٹھ گیا تو فوراً دوسرا چیز آ گیا، اور یہ میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا، وہ یہ ہے تنوین ہے. جب الف لام نہ ہو تو پھر اسم پر کیا آتا ہے، تنوین آتا ہے. یہ بھی آپ نے گرامر کی بات ایک نقطہ آپ نے سیکھ لیا. دوسرا نقطہ کیا ہے، اگر یہ سامنے بلال کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا یا بھائی کھڑا تھا تو کہتے ہیں حل تعارف ہو، لیکن حل تعارفین کیوں کہتا ہے، یہ یا کی اضافت کیوں ہو گئی، مؤنث کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے حل تعارفین. جس طرح ہم بولے تشربین، تکتبین، تاکلین، تذهبین، اسی طرح یہ صیغہ یا کے ساتھ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. فاطمہ بنت صالح، ماں اس کا نام لیتے فاطمہ بنت صالح، یعنی وہ لڑکی ہے نا، اس کا نام لے لیا. هذه غیر مناسبہ، this is not suitable. انها فقیرۃ، she is too poor. لا مال لها، she don't have any of the مال، مطلب اس کے ساتھ اتنا زیادہ مال نہیں ہے. ما لا مال لها، لہا لہو کیوں نہیں بولا، تو لہو اس لیے نہیں بولا کہ مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے ہم لہا ہا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے ہو کی لیے آتی ہے. تو آپ نے یہ باتیں سیکھنی ہے. انہا ضمیر کو دیکھو پروناؤن ہے، ہا کی ضمیر. فقیرتن، فقیرتن کیوں بولا، مذکر مؤنث کیوں بولا، کیونکہ وہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے. اگر لڑکا تھا تو فقیرن بولتا. ما رأیک فی زینب بنت عبداللہ، آپ کی رائے کیا ہے زینب بنت عبداللہ کے بارے میں. اماں پوچھتے ہیں نعم ہی من اسرت عنیت، she belongs to a rich family. yes. من اسرت عنیت، اسرت عنیت rich family. ولكنی سمعت انها غیر جمیلت، but I heard she is not too pretty، کہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے. غیر جمیلہ خوبصورت نہیں ہے. هناك هدى بنت عبد العزيز، there is also هدى بنت عبد العزيز. سمعت انها ذات مال وجمال، میں نے سنا ہے، بلال نے سنا ہے، she has مال and جمال. ولكني أريد الحسب والنسب، but yeah ma, oh my mother, I want حسب and nasab. And this thing is very what I can say it, but Arab always prefer this, the family or the خاندان, the races and this rational type. So کہتے ہیں کہ ارید الحسب والنسب، مجھے حسب اور نسب چاہیے، مجھے مال بھی چاہیے، جمال بھی چاہیے، ساتھ میں حسب اور نسب بھی چاہیے، اچھے خاندان سے ہو، اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہو. الام کیا کہتی ہے، مدر، ترید المال والجمال وحسب والنسب. ہاں، you want مال and جمال and حسب and نسب. هذه لا تحقق السعادة، اے میرے بچے، this is not the سعادہ، یہ کوئی this is not the standard, this is not the model.
یہ ہمارے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ماڈل نہیں ہے. من الذی یحقق السعادہ اذن، او مائی مدر، اس کے اگر یہ نہیں ہے تو سعادت کیا چیز ہے؟ اذن دین کی معنی میں دین what will be the standard. So the mother answer اذا اردت السعادہ فعلیک بذات الدین. جب آپ کو سعادت چاہیے، آپ کو برکت چاہیے، you want to bless your home, you want to make your home lightened with the light of علم, with the light of deen, and this is the سعادہ. جب آپ کو اپنے گھر کو روشن کرنا ہے، جب آپ نے اپنے گھر میں اچھے پارٹنر کو چوائس کرنا ہے، تو وہ دین کی نسبت سے ہے کہ آپ نے دیندار کو چوائس کرنا ہے. بلال کہتے ہیں ذات الدین، دین والا، ذات الدین یا نا دین والا. احسنت یا امی، او مائی مدر، یو ویری ایکسلنٹ، یو گیو می سچ اے گڈ ایڈوائس. احسنتی کیوں کہا؟ میں نے اس کو بریکٹ میں لایا. احسنتی کیوں کہا؟ احسنت کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سامنے کون ہے؟ مدر ہے، اور تی کی ضمیر لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے. یا امی، او مائی مدر. ھذا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دس از آلسو دی اسٹیٹمنٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم. فاصبر بذات الدین تربت یداکا، کہ فاصبر بذات الدین، آپ نے دیندار کو چوائس کرو، دیندار پارٹنر کو چوائس کرو. وسلم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو گائز this was today's text. Now we are going to استیعاب towards استیعاب. التدریب اول ضع علامت الصحیح اور خطا ثم صحح الخطا. صحیح اور خطا کو دیکھنا ہے، خطا کو پھر ٹھیک کرنا ہے. بلال لا یوجد فتاة جمیلۃ للزواج. لا، بلال کو جمیلہ نہیں چاہیے تھا، بلال کو تو حسب، مال، نسب سب کچھ چاہیے تھا، تو اس وجہ سے اس کو نہیں مل رہی تھی، زیادہ نہرے کر رہا تھا. فاطمۃ غیر مناسبۃ لانها لا مال لها. فاطمۃ غیر مناسبۃ لانها لا مال لها. یس. اچھا. زینب لدیها مال ولدیها جمال. زینب کے ساتھ مال بھی تھا، جمال بھی تھا. نہیں، زینب کے ساتھ تو میرے خیال میں کہاں پڑھ لیا زینب؟ نام جمال نہیں تھا، صرف مال تھا نا. غنیہ، اسرت الغنیہ سے بلانگ کرتی تھی وہ. ہاں. ہدا لدیہا مال و جمال. ہدا کے ساتھ مال بھی تھا، جمال بھی تھا. یس. الزوج الذی لدیہا الدین تحقق السعادہ. یس. یہ والا آپ دونوں ٹھیک کریں، ٹھیک ہے. التدریب الثانی رتب الجملہ التالیہ کما وردت فی الحوار. جس طرح ڈائلاگ میں جملوں کو لکھا گیا اسی طرح ترتیب دے دو. تو کیا کیا لکھا گیا تھا؟ یقول انها لا یوجد. تسأل امه ما سبب بلال قلق لانه يريد الزواج. یس. اچھا. تسألہ بلال قلق لانه لا يريد الزواج، اس کو پس نمبر پہ لکھو، ٹھیک ہو گیا. تقول له امه ان نو تسألہ امه ما سبب قلق، یعنی قلق ہی، اس کے پریشانی کی سبب کیا تھی، ماں نے اس سے پوچھ لیا. تو کیا کہا؟ تقول له امه ان الفتيات المناسبة كثيرة. اس کی ماں نے اسے کہا کہ بہت ساری لڑکیاں، آپ کو کیوں پریشانی کی ضرورت ہے، پریشان ہو رہے ہو. پھر کیا ہے؟ بلال قلق سيستجيب بلال ذات الدین انشاءاللہ، یہ آخر میں لکھو، ٹھیک ہو گیا. اچھا. یقول انه لا يوجد الفتاة المناسبة، یہ جو ہے نا، یہ اس کے بعد لکھو، تیسرے نمبر کے بعد، اور چوتھے پر یہ لکھو، ماں کی بات لکھو، پانچویں پر ستزوج لکھو، ٹھیک ہے. صل بین الکلمتین المتضادتین، اپوزٹ ورڈز کو آپ نے میچ کرنے. جمیل قبیح، ام اب ہونا ہیئر، اینڈ ہونا کا دیر، تو ہونا کا دیر. ہوا ہی اینڈ ہیئر شی. ابن بنت، ابن مین سن اینڈ بنت مین ڈاٹر کے لیے آتا ہے. فقیر مینس فقیر، اور عنی مین مالدار، فقیر مین غریب. ہاذا مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ہے، اور ہاذی ہی مذکر کے لیے ہے. سوری ہاذا مذکر کے لیے ہے اور ہاذی ہی مؤنث کے لیے ہے. اوکے، سوری. ہاں.
الترتيب الثاني رتب الصفات بحسب الأهميتها عند الزوج وعند الزوج. آپ نے یہ صفات ہے نا، یہ 5 صفات ہے، آپ نے اپنے انداز سے لکھنی ہے کہ زوج جو ہے، شوہر جو ہے، اس میں سے کون کس انداز سے پریپر کریں گے، یعنی پس نمبر پر اس کے لیے کیا ہے، پھر کیا ہے. ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، پھر زوجہ ہے، بیوی ہے، ایک طرف ایک لڑکی ہے، وہ کس انداز سے ان صفات کو لیتی ہے، یعنی وہ بائی دا مینس کہ وہ ان کو کس انداز سے پریپر کرتی ہے، تو وہ آپ نے لکھے ہے. تو المال، جمال، حسب، نسب. تو میرے انداز سے ایک ہسبینڈ کے لیے الدین پہلے، پھر مال، پھر جمال، ٹھیک ہے، پھر حسب، پھر نسب. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے ایک عورت کے بارے میں پوچھوں تو آج کل عورتیں المال پہلے، پھر دین، دین، پھر حسب نسب، اور پھر جمال. تو یہ چیز آج کل کی ہو رہی ہے. تو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر. ہوپ یو ول learn many things, and if you are new on this platform, like, share and subscribe, share with your friends and give your remarks in comments. Thank you for watching. See you in next lecture inshallah.